سورہ مبارک فاتح کی التماس ہے بانیان مجلس کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کے لیے فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتح کی التماس مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ شہناز امین، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ سہارنپوری، مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت میر انیس، اور ان تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے جو سال گزشتہ تک ان مجالس میں شریک رہے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، ان سب کے لیے فاتحہ۔ دعائے صحت کی التماس سے جناب وسیع حیدر رضوی صاحب کے لیے دعا فرمائی کہ خدا عالم ان کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ اور ہماری ایک اور جانی پہچانی شخصیت مرحوم امان اللہ ایمانی صاحب جو اس جگہ مجلس بھی پڑھ چکے ہیں، ان کے جوان صاحبزادے سجاد ایمانی ہیوسٹن میں ایک موذی مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ حضرات سے دعا کی التماس ہے کہ دعا فرمائی کہ خدا عالم بحق بیمار کربلا سجاد ایمانی کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ درود پر محمد وعلى محمد۔ حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ مجلس اعزاز ہمارے رضا مرچند صاحب اور ان کے اہل خاندان امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر منعقد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کے ہاں برسہ برس سے ان کے والد مرحوم کے زمانے سے جاری ہے۔ میری دعا ہے کہ ان کے والد مرحوم کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلس چوتھے امام کی شہادت کی مناسبت سے ہے، اور چوتھے امام کا جو مشہور لقب ہے سید الساجدین، تمام سجدہ گزاروں کی زینت اور سب کے سید و سردار۔ دو بہت مشہور لقب امام کے سید الساجدین اور زین العابدین، تمام سجدہ گزاروں کا سید و سردار ہیں اور تمام عبادت گزاروں کی زینت۔ اور ظاہر ہے آپ دیکھیں، بندگی در حقیقت معراج انسانیت،
بندگی معراج انسانیت. اور کائنات میں جو سب کے سید و سردار ہیں، خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو بس میں کائنات نہ سجائی جاتی. کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر محمد اور آل محمد کی روشنی مقصود نہ ہو. حضور اکرم کائنات کے سید و سردار بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین کے پیشوا. مگر جس بات کا ہمیں روزانہ اعتراف کرنا ہوتا، ان کی رسالت سے پہلے جس بات کا اعتراف کرنا پڑتا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول، اللہ کے بندے. اشہد ان، یہ روزانہ گواہی دینی، بار بار گواہی دینی، روزانہ گواہی دینی اور بار بار گواہی دینی. اگر 5 نمازیں پڑھی تو ان میں 9 مرتبہ یہ گواہی دینی. جیسے کہ صبح کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے، باقی ہر نماز میں 2 تشہد. ہر تشہد میں اللہ کی وحدانیت کے بعد جو رسول کے لیے گواہی دیں گے، رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھیں گے، عبدیت کا کلمہ پڑھیں گے. اس لیے عبدیت جس کے لیے قدرت نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تاکہ وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے رسول کو نہیں لے گیا، اپنے نبی کو نہیں لے گیا، سراج منیر کو نہیں لے گیا، فخر موجودات کو نہیں لے گیا، باعث تخلیق کائنات کو نہیں لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ہے جو اپنے بندے کو لے گیا. بندہ اپنی عظمت بندگی کو سمجھے کہ یہ بندگی ہے جسے مالک دو جہان معراج کی منزل تک پہنچایا. اور سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، بندے کی، مومن کی معراج رب کی بارگاہ میں سجدہ کر. اس لیے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری عبادتیں ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار. ڈائریکشن ضرور قبلے کی طرف ہے، چونکہ اسی نے کہا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، جب بھی نماز کا وقت ہو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لینا. تو قبلہ ایک ڈائریکشن ہے، مگر قبلے کو سجدہ نہیں ہے، مالک قبلہ کو سجدہ. اس نے ایک سمت معین کر دی، اور اسی لیے اس سمت کی طرف رخ کر کے بھی ہم کہتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں نے رخ ضرور کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف، اس لیے کہ اس کا حکم ہے، لیکن میری اصل توجہ اس ذات کی طرف ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا. اس لیے کہ جو اس سے نزدیک ہو جائے، جو اس سے نزدیک ہو جائے، مالک کی بارگاہ میں انسان اس سجدے کو معمولی نہ سمجھے. شاعر نے بالکل سچ کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. معزز مہمان تشریف لائے ہیں، ان کے استقبال کے لیے درود پڑھ لیجیے محمد والا. معراج مومن ہے سجدہ. انسان اسے معمولی نہ سمجھے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے.
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بندے مومن نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہتا کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہے جو کائنات کا پروردگار، تو گویا نفی کر رہا ہے ہر شے کی۔ یہ پہاڑ بہت بلند ہے مگر مالک کی عظمت کے آگے کچھ نہیں ہے، یہ دریا بہت وسیع ہے مگر مالک کی عظمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ سمندر بہت وسیع ہے مگر خالق کی عظمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ کائنات کی جتنی بھی بلند سے بلند شے ہو، میں نے ان کو کوئی حیثیت نہیں دی، اس لیے کہ انسان کی جبین اتنی معزز، مالک نے انسان کو اتنا مکرم بنایا ہے، اتنا مکرم بنایا ہے کہ پوری کائنات کو اس کے زیر نگی قرار دیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، آسمان و زمین میں جو کچھ موجود ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو اتنا مکرم بنایا کہ ارشاد ہوا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے بنی نوع انسان کو معزز بنایا، اسے خشکی اور تری میں سواری فراہم۔ یہ انسان حسن ظاہر کا بھی مالک ہے، شرف باطن کا بھی مالک۔ کہیں حسن ظاہر کا تذکرہ ہوا تو ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم انسان کو سب سے بہتر پیکر میں پیدا کیا۔ یہ انسان اس کائنات میں سب سے اشرف ہے مگر کس بنا؟ صاحبان فکر و نظر کا مجمع علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بہتر نباتات ہیں جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک پودا آج آپ نے لگایا، ایک ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، ایک مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا، 2 مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا۔ تو جسم بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے مگر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس سے بہتر درجہ انسان حیوان کا ہے جس میں جمادات کی طرح جسم بھی ہے، نباتات کی طرح بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، مگر ان سے علاوہ ایک چیز ہے چلنے پھرنے کی طاقت، سونے جاگنے کی صلاحیت، کھانے پینے کی قوت۔ اب ان سے بہتر درجہ کسی کا ہے تو وہ انسان ہے جس میں جمادات کی طرح جسم بھی ہے، نباتات کی طرح بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، حیوانات کی طرح چلنے پھرنے کی طاقت بھی ہے۔ ان سے ماورائے قوت ہے جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا بھی جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جس میں انسانی میں عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیا، جس میں انسانی میں عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیا، یہ انسانی جسم نہ جانے کتنی حیرت انگیز مشینری اس کے اندر کام کر رہی، مگر ان سب کا مرکز یہ دماغ کو قرار دیا۔ میرے جتنے اعضاء کام کر رہے ہیں، میری زبان بول رہی ہے یہ یہاں سے بول رہی ہے، میرے ہاتھ میں قوت گرفت ہے اس کا مرکز دماغ کو قرار دیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت ہے اس کا مرکز دماغ کو قرار دیا، میری آنکھوں میں روشنی ہے اس کا مرکز دماغ کو قرار دیا، میرے جسم میں جتنے بھی شعور کی منزلیں طے کرنے والے اعضاء ان سب کا مرکز اسے دماغ کو قرار دیا، دماغ کو مرکز عقل قرار دیا۔ اور اب انسان جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تو غور کیجئے گا، جو بت پرستی کو، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کائنات میں اشرف ہے اور اس کے جسم کا اشرف ترین حصہ سر، اور جمادات کائنات میں سب سے کمتر ہیں، مٹی ہو یا پتھر ہو، یہ جمادات سب سے کمتر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک مشرک بت کے آگے سر جھکاتا ہے تو در حقیقت کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اشرف ہے وہ اپنے جسم کے اشرف ترین حصے کو کائنات کی پسترین مخلوق کے آگے جھکاتا ہے۔ جب اس نے اشرف ترین مخلوق نے اپنے جسم کے اشرف ترین حصے کو کائنات کی پسترین مخلوق کے آگے جھکایا تو مالک نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ کتنا بڑا ظلم تو اپنی ساتھ کر رہا ہے کہ جس ذات نے تجھے اشرف بنایا، جس ذات نے تجھے کائنات میں برتری عطا کی، تو اپنی برتری کو نیست و نابود کرتے ہوئے جو کائنات میں سب سے کمتر تھا اس کے آگے سر جھکا۔ انبیاء چاہتے تھے کہ بنی نوع انسان کو اس ظلم کی دنیا سے نکالے، روشنی کے سفر پر لے جائیں۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا کہ اے میں پیغمبر، کتاب
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے آپ کو یہ کتاب اس لیے بھیجی تاکہ آپ بنی نو انسان کو تاریکیوں سے نکالیں, روشنی تک لے جائیں, روشنی تک لے جائیں. اور مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان ہستیوں سے وابستہ قرار دیا جن کا اول بھی نور ہے, جن کا آخر بھی نور. سرکار نے کیا فرمایا؟ کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم. خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں ایک نور جگمگا رہا تھا, اور وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں میرا نور تھا اور میرے بھائی علی کا نور. مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نور سے وابستہ قرار دیا. ہم نے وفات پیغمبر کے بعد بھی نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے, جاہو حشم کس کے پاس ہے, مال و دولت کس کے پاس ہے. ہم نے یہ دیکھا نور الہی کا مرکز کہاں, نور الہی کا مرکز کہاں ہے, علم ربانی کا عطا کرنے والا کہاں ہے. وہ علم عطا کرنے والا اگر گھر میں ہے تو ہمارا امام ہے, مسجد میں ہے تو ہمارا امام ہے, محراب میں ہے تو ہمارا امام ہے, بازار میں ہے تو ہمارا امام ہے, یہودی کے گھر میں پانی دے رہا ہے تو ہمارا امام. اس لیے کہ ہم نے مرکز علم کو دیکھا ہے. آج جمعے کا دن ہے, آپ نے سورہ مبارک جمعہ کی دوسری آیت میں پڑھا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا. اے دنیا والوں, رسول کو پہچان لو تاکہ بات کے سلسلے کو پہچاننا آسان ہو جائے. رسول کا مشن کیا تھا, رسول کا مقصد کیا تھا, رسول کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات الہی کی تلاوت کرے گا. یزکیہم, ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب کی تعلیم دے گا, حکمت کی باتیں بتائے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں. تو نبی کی بعثت کے 4 مقصد بیان کیے گئے. کتاب الہی کی تلاوت, نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا, اللہ کی کتاب کو سمجھانا اور حکمت کی باتیں بتانا. اب جب نبی کی 4 بنیادی غرض ہے, آیات الہی کی تلاوت کرے گا, نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا, کتاب کی تعلیم دے گا, حکمت کی باتیں بتائے گا. اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو, نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو, کتاب کی تعلیم دے رہا ہو, حکمت کی باتیں بتا رہا ہو, منبر پر آنے کے بعد اعلان کر رہا ہو, آؤ دنیا والوں مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا قرآن کی کون سی آیت دن میں نازل ہوئی, کون سی رات میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی حضر میں نازل ہوئی, کون سی جنگ میں نازل ہوئی, کون سی امن میں نازل ہوئی, کون سی میدانوں میں نازل ہوئی, کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی, کون سی محکم ہے, کون سی متشابہ ہے, کون سی مجمل ہے, کون سی مبین ہے, کون سی منافقین کے بارے میں, کون سی مجاہدین کے بارے میں. جو نبی کو پہچانے گا وہی بات کے سلسلے کو پہچانے گا. پہچان لو کون ہے علم کی نشر و اشاعت کرنے والا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ نے جو منزلت بیان کی ہے. آج کا دن چونکہ چوتھے امام کا, غور کیجئے گا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. مولا کے فرزندوں میں ایک فرزند انتہائی حسین, اور مولا کے پوتوں میں سے ایک پوتا انتہائی حسین. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. علم تحریر کی منزل سے لگ, بیٹوں میں سے حسن و حسین کے بعد جو بیٹا سب سے حسین وہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علمبردار حسین ہے. کس قدر حسین و جمیل تھے اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ برادر اہل سنت نے بھی اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے جو بات لکھی
کہ پوری کائنات کے خاندانوں میں جو خاندان سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہ بنی ہاشم کا خاندان، اور بنی ہاشم میں جو خاندان سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہ پیغمبر اور ان کی اولاد تھی۔ اب جس خاندان میں سب آفتاب و مہتاب جیسے چمکتے ہوئے، اس خاندان میں اگر کسی بچے کے لیے کہا جائے کہ یہ بچہ اس خاندان کا چاند ہے، اس میں یہ خاندان کا چاند ہے، تو وہ کتنا حسین و جمیل بچہ ہے۔ جناب عباس کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو وہ پورے خاندان میں اتنے حسین تھے، کہا گیا کہ یہ خاندان میں ایک چاند نکل آیا۔ اسی لیے روایتوں کے فقرے ہیں کہ مدینے میں کربلا کے واقعے سے پہلے مدینے میں 2 جوان ایسے رہتے تھے کہ جب اگر بازار میں نکلتے تھے تو بازار والے اپنا کاروبار بھول جاتے تھے اور ان حسین چہروں کو دیکھنے لگتے تھے۔ ایک علی کا لال عباس دلاور اور ایک حسین کا لال علی ابن الحسین۔ یہ عجیب منزل ہے۔ جناب عباس کربلا کی وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں امیر المومنین نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ میرے حسین کے کام آئے گا، میرے حسین کا کام آئے گا، اور اپنے بھائی سے خواہش کی تھی کہ آپ میرا رشتہ ایسے خاندان میں کرائیے گا جو اپنی شجاعت میں بے مثال ہو اور اپنی سخاوت میں بے مثال ہو۔ شجاعت میں اتنا بے مثال ہو کہ لاکھوں کا لشکر بھی ہو تو اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہو، اور سخی اتنا ہو کہ جان کی سخاوت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو۔ اور اس مقصد کے تحت عباس جیسی شخصیت امیر المومنین کو سن 26 ہجری میں نصیب۔ سن 26 ہجری میں جناب عباس کی ولادت ہے، اور سن 37 ہجری میں جنگ صفین، یعنی 11 سال کا سن تھا قمر بنی ہاشم کا جب وہ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ مگر جب گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا نے اپنا نیزہ ان کے ہاتھ میں دیا، جناب عباس نے میدان میں قدم رکھا، سامنے 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر، مگر تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب قمر بنی ہاشم گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ لے کر کبھی داہنی طرف قدم بڑھاتے تھے تو فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی تھی، کبھی بائیں طرف قدم بڑھاتے تھے تو فوجیں مزید پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی تھی، کبھی حلب لشکر میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو راوی کہتا ہے کہ جناب عباس جس سمت قدم بڑھاتے تھے فوجیں اس طریقے سے پیچھے بھاگتی تھی جیسے شیر نر کی آمد پر بھیڑ بکریاں بھاگا کرتی۔ امیر المومنین کا وہ پوتا جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے وہ علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، جن کے لیے راوی بیان کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، سب لوگ بیٹھے تھے، اچانک ایک ایسا محسوس ہوا جیسے اس صحن مقدس میں چاند نکل آیا، اس کے چہرے کی ایک روشنی تھی، ایک تابندگی تھی، ایک درخشندگی تھی جو نگاہوں کو مسحور کر رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ایسے آئے ہیں، یہ کون سی ایسی شخصیت آئی ہے کہ جن کے آنے سے ایسا لگتا ہے کہ پورے حرم میں ایک روشنی کا سما پھیل گیا، اور جس کا چہرہ ان تمام چہروں میں ایسے منور ہے جیسے چاند درمیان میں تمام ستاروں کے منور نظر آتا۔ تو اسے بتائے گئے تم نہیں جانتے یہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ غور کیجیے گا، 1-2 باتیں بھی امام کی آپ تک پہنچا دوں۔ ایک اور راوی کہتا ہے، یہ بھی برادران اہل سنت کے سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رات کے وقت حرم مقدس میں گیا، تو اگرچہ وہاں مجمع تو زیادہ نہیں تھا اس لیے کہ دن کی روشنی نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا میزاب کے نیچے ایک اللہ کا کوئی خاص بندہ محو مناجات ہے۔ میں نے قریب جا کر سننا شروع کیا تو مجھے بالکل ویسے ہی لہجہ سننے میں آیا جیسے میں نے تاریخ میں پیغمبر کا لہجہ سنا تھا کہ پیغمبر کا کیسا لہجہ ہوتا تھا، بالکل اسی انداز کا لہجہ میں نے
کسی سے سنا تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ اسی خاندان کی کوئی عظیم ہستی ہے. میں جب اور قریب گیا تو مجھے الفاظ سننے میں آئے: الہی عبدک بفنائک، الہی فقیرک بفنائک، الہی سائلک بفنائک. اے میرے مالک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. جو صرف تیرا محتاج ہے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. جو تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آیا ہے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. راوی کہتا ہے میں نے ان الفاظ کو امام سے سنا اور اپنے دل میں میرے نقش ہوتے چلے گئے. اور راوی کہتا ہے اس کے بعد جب بھی میں کسی مشکل میں گرفتار ہوا اور میں نے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں مناجات کی ہو اور میری مناجات قبول نہ ہوئی ہو. وہ کہتا ہے یہ عطیہ تھا امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. علامہ مجلسی نے اس موقع پر ایک اور واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں عجیب منزل ہے، غور کیجیے گا اور اس سے اندازہ کیجیے گا امام چہارم کی منزل کو اللہ کے بارگاہ میں کیا منزلت. صاحب فصول المہمہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ جب عرصہ محشر ہوگا، پیغمبر سے روایت کرتے ہیں کہ جب عرصہ محشر ہوگا اور اولین و آخرین میں تمام شخصیتیں جمع ہوں گی، اولین و آخرین میں تمام شخصیتیں جمع ہوں گی، انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برحق بھی ہیں. اولین و آخرین میں ساری شخصیتیں جمع ہوں گی تو قدرت کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا: اینا زین العابدین. اس وقت تو سب عبادت گزار جمع ہیں، اس وقت تو سب عبادت گزار جمع ہیں. ظاہر ہے کہ محشر میں رب کی بارگاہ میں جو تقرب کی منزل پر فائز ہوں گے وہ سب عبادت گزار ہوں گے. رب کی طرف سے آواز آئے گی، عبادت گزار تو سب جمع ہیں. اینا زین العابدین، وہ کہاں ہے جو ان سب عبادت گزاروں کی زینت ہے. تو سرکار ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جیسی قدرت کی طرف سے آواز بلند ہوگی میں دیکھوں گا کہ مجمع میں میرے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین کھڑا ہوگا اور جب اس کے چہرے پر نگاہ پڑے گی تو ہاتف کی آواز آئے گی: انت زین العابدین. آپ ہی تو وہ ہیں جو تمام عبادت گزاروں کی زینت قرار. دنیا میں بھی وہی عبادت گزاروں کی زینت ہے، آخرت میں بھی وہی عبادت گزاروں کی زینت. جس امام کو مالک دو جان نے اس منزل پر فائز کیا. 38 میں ولادت باسعادت، 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. 2 سال اپنے والد کے ساتھ رہے، 12 سال اپنے چچا ام محترم امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے اور پھر مزید 10 سال اپنے والد کے ساتھ اور 61 ہجری کے بعد 34 سال اپنے باپ کے بعد محو مناجات بھی ہیں. اور دور اتنا سخت ہے، یہ 34 برس جو امام نے گزارے ایسا سخت دور کہ کوئی شخص آزادی سے امام کے پاس کوئی دینی مسئلہ بھی معلوم کرنے نہیں جا سکتا تھا. اس لیے امام کو جو کچھ کہنا ہوتا تھا اپنی دعاؤں میں کہتے تھے، اپنی مناجات میں کہتے تھے. یہی وجہ ہے صحیفہ سجادیہ جو چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس دعا کے اندر ہر وہ علم موجود ہے جس کی بنی نوع انسان کو حاجت ہو سکتی ہے. میں نے اس سال گزشتہ امام کی دعا نمبر 32 کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور آپ غور کریں گے تو آپ کو ہر دعا کے اندر نئے نئے رموز نظر آئیں گے، نئے نئے مطالب نظر آئیں گے، ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ جو بنی نوع انسان کو قیامت تک روشنی کے جادے پر گامزن رکھے گی. اگرچہ امام کو مخاطب ہونے کا موقع نہیں تھا، بنی میاں کے جبر کے بنا پر لوگ امام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، مگر امام جب محراب عبادت میں پہنچ جاتے تھے محو دعا ہو جاتے تھے. ان دعاؤں میں وہ سب کچھ کہتے تھے جن کی بنی نوع انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، جن کی تہذیب کو، تمدن کو، آگہی کو، فکر کو، شعور کو، عبادت کو، بندگی کو، زندگی کو جس
کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، امام ہر اس بات کو اپنی دعاؤں میں بیان کر دیتے تھے اور سننے والا راوی اسے قلم بند کرتا چلا جاتا تھا، قلم بند کرتا چلا جاتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا یہ نور الہی کا سلسلہ ہے، یہ نور الہی کا سلسلہ ہے، یہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے اپنے باپ حسین سے لیا ہے، انہوں نے اپنے باپ علی سے لیا ہے، انہوں نے پیغمبر سے لیا ہے، پیغمبر نے لوح سے لیا ہے، لوح نے قلم سے لیا ہے، قلم نے پروردگار سے لیا۔ کون ہے جو ان کی عظمت و جلالت کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو ان کی عظمت و جلالت کا مقابلہ کر سکے؟ یہی وجہ تھی کہ جب ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام چہارم کو خانہ کعبہ سے گواہی دلوانی پڑی، خانہ کعبہ سے گواہی دلوانی پڑی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے نظریات پھیلا دیے تھے کہ امام حسین کے بعد جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں محمد ابن حنفیہ وہ امامت کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو امام اپنے ساتھ محمد ابن حنفیہ کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے تاکہ دنیا کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے، دنیا کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اہل ایمان تو جانتے تھے کہ جو ترتیب پیغمبر نے بتائی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول ہم نے اللہ کو پہچانا اور اس کی عبادت کی، آپ کو بحیثیت رسول پہچانا اور آپ کی اطاعت کی، فمن ہم اولو الامر الذین فرض اللہ علینا طاعتہم، اللہ کے رسول وہ اولی الامر کون ہے جن کے اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ہم خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق، وہ میرے اوصیاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، امت پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں گے، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین، ان میں سب سے پہلے علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی ابن الحسین ہے۔ تو اہل ایمان تو جانتے تھے کہ پیغمبر نے نام بنام سب کو بتا دیا ہے، یہاں تک کہ پانچویں امام کا، چھٹے امام کا اور آخر میں قائم آل محمد امام زمانہ کا تذکرہ۔ پیغمبر نے فرما دیا تھا اور یہ بھی فرمایا دیا تھا کہ میرا جو آخری وصی ہوگا وہ پردے غیب میں رہے گا، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے بھی شک اور تردد کا شکار ہو جائیں گے، مگر جو ایمان میں قوی ہوں گے، جو ایمان میں قوی ہوں گے وہ یقین رکھیں گے کہ جس اللہ نے بنی نو انسان کو پیدا کیا ہے وہ ان کے لیے اس ہادی کو ضرور زندہ رکھے گا جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو پھیلانے والا ہے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کی بعثت کی غرض یہ تھی کہ بنی نو انسان عدل پر قائم رہے۔ سورہ مبارکہ الحدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے تمام پیغمبروں کو واضح معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ بنی نو انسان عدل پر قائم رہے۔ تو چونکہ انبیاء کی بعثت کی غرض قیام عدل ہے، اس لیے ایک ایسی ذات کا باقی رہنا لازمی ہے جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پھیل کو پھیلانے والا ہے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم، اگر دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہوگی تب بھی ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا تاکہ یہاں تک کہ میرا وہ بیٹا ظاہر ہو جائے جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور یہ دنیا جو ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی اسے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو صاحبان ایمان تو یقین رکھتے تھے کہ پیغمبر نے جو نام بتا دیے ہیں انہی کے مطابق یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے شک و شبہ پیدا کیا تھا کہ حسن کے بعد ان کے بھائی حسین امام بنے تھے تو حسین کے بعد ان کے چھوٹے بھائی محمد ابن حنفیہ موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ امام برحق ہوں۔ تو اب چچا اور بھتیجے دونوں آتے ہیں خانہ کعبہ میں، اسی خانہ کعبہ سے فیصلہ کراتے ہیں، اسی حجر اسود سے فیصلہ کراتے ہیں جسے اللہ نے عرش سے زمین پر بھیجا ہے اور اپنے گھر میں ایسا مقدس قرار دیا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ہو حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، طواف کے لیے جائے گا، جو خانہ کعبہ میں قدم رکھے گا اس کے دل کی تمنا یہ ہوگی میں حجر اسود کو بوسہ لے لوں، حجر اسود کو بوسہ لے لوں۔ گویا مقدس چیزوں کا بوسہ لینا نگاہ قدرت میں اتنا محترم ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے سامان کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ
مقدس پتھر کو چومنے کی سعادت ضرور حاصل کرے گا جسے ہم نے بھیجا ہے، اس لیے کہ جسے ہم بھیجتے ہیں اسے مطہر بنا کر بھیجتے ہیں، اسے مقدس بنا کر بھیجتے ہیں، اسے باعظمت بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو امام چہارم اپنے چچا محمد ابن حنفیہ کے ساتھ آتے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، چچا سے کہتے ہیں اے چچا ذرا حجر اسود کو مخاطب کیجئے۔ جناب محمد ابن حنفیہ نے لوگوں کے اطمینان دلانے کی خاطر حجر اسود کو مخاطب کیا، مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب امام راوی کہتا ہے، اب امام چہارم نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کیا، اے حجر اسود، تجھے اس اللہ کا واسطہ جس نے تجھے محترم بنایا، اس نبی کا واسطہ جس نے اس خانے کعبہ کی عظمت کو بحال کیا، اس جد کا واسطہ کہ جو اس گھر میں آیا، اور اس دین کا واسطہ جس نے تجھے مقدس قرار دیا ہے، تو میری امامت کی گواہی دے۔ جیسے ہی امام کے جملے تمام ہوئے ویسی حجر اسود سے ایک آواز گونجی، اور جہاں جہاں بنی نوع انسان تھے ان کے سماعت تک یہ آواز پہنچی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد انک حجت اللہ۔ خانہ کعبہ سے حجر اسود گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور اس وقت جو روئے زمین پر حجت خدا ہے وہ آپ ہیں علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ یہ مالک کا کرم ہے کہ جس نے ہادی برحق ان ہستیوں کو قرار دیا ہے جن کے اختیار میں پوری کائنات کو دیا ہے، پوری کائنات ان کی امامت کی گواہی دے گی۔ حجر اسود نے گواہی دے کر بتا دیا کہ دیکھو امام وقت وہ ہے کہ جسے پتھر بھی گواہی دے رہا ہے، وہ حجر اسود جس کو ساری دنیا احترام کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اس نے جس ہستی کا احترام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہمارا چوتھا آقا ہے، وہ ہمارا چوتھا آقا ہے جس کی امامت کی گواہی وہ حجر اسود دے رہا تھا۔ اور عزیزان محترم، میں آپ کا زیادہ وقت عزیز نہیں لے سکتا، غور کیجئے گا امام چہارم کی پوری زندگی اگرچہ مصائب و آلام کی زندگی ہے۔ جب 2 سال کے تھے تو مولا کی شہادت ہوئی، جب 12 سال کے تھے تو حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، اور جب 23 سال کا سن تھا تو عاشور کو کربلا میں گھر زہرا کا ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد ہوا، اور اس کے بعد 34 برس امام نے اس طریقے سے گزارے کہ جب بھی کوئی امام کی خدمت میں آیا اس نے امام کو روتے ہوئے پایا، امام کو روتے ہوئے پایا۔ عزیزان محترم، روایتوں کا ایک فقرہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں امام حجر اسود کو مخاطب کر رہے ہیں اور حجر اسود سے امام کی امامت کی گواہی آ رہی ہے۔ ایک موقع ہمیں اور تاریخ میں ملتا ہے جب میرے امام کو خطبہ دینے کے لیے کہا گیا، قید و بند کے عالم میں خطبہ دینے کے لیے امام سے کہا گیا۔ وہ موقع یاد رکھیے گا جب شام کا دربار ہے، جب شام کا دربار ہے، اور وہاں لوگوں نے حاکم وقت سے کہا تھا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہم نے آل محمد کا کوئی خطبہ نہیں سنا، ہم نے آل محمد کا عرصہ ہو گیا کوئی خطبہ نہیں سنا، تو علی ابن الحسین کو اجازت دے دے منبر پر جائے اور جا کر ہم سے خطبہ دے۔ حاکم نے پہلے بات کو ٹالنا چاہا مگر جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو مجبور ہوا، اور اس نے امام سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں ممبر پر اور لوگوں سے مخاطب ہو۔ عزیزان محترم، کبھی غور کیجئے گا جب آپ کے سامنے کوئی خطیب آتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوتے ہیں، اس کے پیر بھی آزاد ہوتے ہیں، اس کا گلا بھی آزاد ہوتا ہے، مگر یہاں ایک ایسی ذات کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پیروں میں بیڑیاں، جس کے کمر میں لنگر، جس کے گلے میں توقے خاردار ہے۔ اور میرا چوتھا امام کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا۔ گفتگو کا آغاز حمد و ثنا الہی کے بعد یہاں سے ہوتا ہے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا اعرفہ، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے پہچانواتا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہراء، انا ابن الحسین الشہید بکربلا۔ امام فرماتے ہیں جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے پہچانواتا
ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی اولاد ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں. اور اس کے بعد اپنے بابا کو بیان کرنا شروع کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جسم تو کربلا کی سرزمین پر تھا اور جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک دن میں لاشوں پر لاشیں اٹھائے، کبھی بھائیوں کا لاشا، بھتیجوں کے لاشیں، بھانجوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں. میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیغمبر کبھی اپنے دوش پر اٹھاتے تھے، کبھی اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے. امام خطبہ دیتے جا رہے ہیں، مجمع میں گاہ گری و بکا کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو لوگوں نے سروں کو ٹکرانا شروع کر دیا، ماتم کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی، ایک انقلاب کی کیفیت برپا ہو گئی. پورے مجمع پر گریہ و زاری کی عجیب کیفیت طاری تھی. ہر شخص سوچ رہا تھا ارے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ جس کا سر ہم لوگ کے نیزہ پر دیکھ رہے تھے اسی کا بیٹا ہے جو محل خطاب ہے. راوی کہتا ہے اس وقت یزید نے مؤذن سے کہا گلدستے اذان پر جا کر اذان کہے. راوی کہتا ہے مؤذن گیا اور اس نے جا کر اذان دینا شروع کی. جب مؤذن اذان شروع کی، میرے غریب امام نے جب مؤذن سے سنا اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند ہے، تو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کائنات میں جو سب سے برتر ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے امام نے اس جملے کو دہرایا اور فرمایا کہ ہم نے پورا گھرانہ اسی اللہ کی توحید کی خاطر کٹا دیا. اور اس کے بعد جب مؤذن اس جملے پر پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے یزید کو مخاطب کیا، اے یزید ذرا دنیا کو بتا دے کہ یہ محمد تیرے نانا ہے یا حسین کے نانا ہے. اگر تو کہے گا تیرے نانا ہے تو ساری دنیا تجھے جھٹلائے گی، اور اگر اقرار کرتا ہے کہ یہ حسین کے نانا تھے تو ذرا دنیا والوں کو یہ بھی بتا دے. کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ نانا کا نام اذان میں لیا جائے اور نواسے کا سر قلم کر کے نوکے نیزہ پر بلند کیا بلند کیا جائے. عزیزان محترم، ایک بات مجھے یاد آ گئی، میرے چوتھے امام کی گفتگو کو بھی قطع کیا گیا اور سرکار سید الشہداء کی گفتگو کو بھی قطع کیا گیا. یہاں پر چوتھے امام کی گفتگو کو اذان کے ذریعے سے قطع کیا گیا، مگر کربلا کے میدان میں میرا آقا حسین ابن علی جب اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لے کر کھڑا تھا اور دشمنوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اے لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے تو میں بچے کو زمین گرم پر لٹا دیتا ہوں، تم تھوڑا سا پانی لا کر اسے پلا دو، اس لیے کہ پیاس سے اس کی جان پر خطرہ ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ عمر سعد نے ہرملہ سے کہا اے ہرملہ اقطع کلام حسین کے کلام کو قطع کر دے. مگر عزیزان محترم، چوتھے امام کا کلام تو اذان کے ذریعے سے قطع ہوا تھا، مگر حسین کے کلام کو ہرملہ نے کس طریقے سے قطع کیا کہ تیرے سے شعبہ کو چلے کمان سے جوڑا، گلو علی اصغر کے نشانہ لیا اور ایک ایسا حملہ کیا ایک حملے میں علی اصغر کا گلا بھی زخمی ہوا، امام کے بازو بھی زخمی ہوئے. ہمارے ہندوستان میں بعض علاقوں میں ہندوؤں کی حبیب روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب عاشور کے دن ذوالجناح کا جلوس گزرتا ہے تو ہندو عورتیں اپنے گھروں میں سے دودھ کے پیالے لاتی ہیں اور ذوالجناح کے قدموں پر ڈالتی ہے. جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تم ذوالجناح کے قدموں پر دودھ کے پیالے کیوں ڈالتی ہو تو وہ کہتی ہے ہم نے سنا ہے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اپنے ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر آئے تھے، اس کے لیے پانی طلب کیا تھا مگر کسی نے پانی نہیں پیش کیا تھا. عاشور کے دن جب
حسین کی سواری گزرتی ہے، ہم اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لاتے ہیں، حسین کی سواری کے قدموں پر ڈالتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ اے حسین ابن علی، اگر ہم کربلا میں ہوتے آپ کے بچے کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر آتے، مگر ہم کربلا میں نہ آ سکے تھے، آج آپ کے بچے کی خاطر آپ کی سواری کے قدموں پر دودھ ڈالتے ہیں۔ اجرکم اللہ، راوی کا بیان ہے حسین ابن علی نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر لیا، رباب کے دروازے کے خیمے کے دروازے پر گئے، پکارا اے رباب اپنی امانت لے جاؤ۔ راویوں کا بیان ہے علی اصغر روتے ہوئے گئے تھے، خاموش واپس آئے ہیں۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، بابا سے پوچھا بابا کیا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلانا ہے، مگر جب امام نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے گلے میں 3 پھل کا تیر دیکھا، غش کھا کر گر پڑی۔ رباب آگے بڑھی، امام سے پوچھا اے مولا کیا اتنے چھوٹے جانور بھی ذبح اجرکم اللہ۔ میرا چوتھا امام واقع کربلا کے بعد 34 سال زندہ رہا، مگر جب بھی کوئی آتا تھا امام کو روتے ہوئے پاتا تھا۔ منہال کہتا ہے میں ایک روز امام کی خدمت میں حاضر تھا، امام ایک واقعے کو یاد کر رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے، ایک واقعے کو یاد کرتے تھے، گریہ فرما رہے تھے۔ نہ جانے کبھی علی اکبر کو یاد کرتے ہوں گے، کبھی شہزادہ قاسم یاد آتے ہوں گے، کبھی اون محمد جیسے شہزادے یاد آتے ہوں گے، کبھی عباس دلاور یاد آتے ہوں گے، کبھی بابا کی پیاس یاد آتی ہوگی، ایک پر گریہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب وضو کا وقت آیا، امام کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، امام نے چلو میں پانی لیا اور کربلا کی طرف رو کیا، کہنے لگے بابا پانی آیا مگر آپ کا گلا سوکھا، بابا پانی آیا مگر آپ کا گلا سوکھا کاٹا گیا۔ امام بڑی دیر تک گریہ فرماتے رہے، چلو میں پانی لیتے تھے، پھر پھینک دیتے تھے، پھر پانی لیتے تھے، آنسوؤں سے وہ پانی مذاف ہو جاتا تھا، پھر پھینک دیتے تھے۔ راوی نے عرض کی مولا کب تک روئیے گا؟ راوی نے آخری چند جملوں کی زحمت ہے، راوی نے عرض کی مولا کب تک روئیے گا؟ میں امام نے فرمایا منہار تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ رو؟ راوی نے عرض کی مولا یہ سچ ہے مگر یہ بھی تو سچ ہے شہادت آپ کی میراث ہے، آپ کے دادا علی مرتضیٰ شہید ہوئے، آپ کے چچا حسن مجتبیٰ شہید ہوئے، آپ کے بابا حسین غریب شہید ہوئے، عباس جیسا جری شہید ہوا، خاندان کے جوان شہید ہوئے، تو مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، بلند آواز سے چیخ ماری اور بڑی دیر تک روتے رہے، ایک صیحہ بلند ہوا، امام نے گریہ فرمایا، امام کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ راوی نے عرض کی مولا اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا۔ امام نے فرمایا نہیں بھائی تو نے گستاخی تو نہیں کی مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث ہے، دادا بھی شہید ہوئے، بابا بھی شہید ہوئے، چچا بھی شہید ہوئے، خاندان کے جوان بھی شہید ہوئے، مگر اے منہال ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، زینب ام کلثوم، بازوؤں میں رسی بدی ہے، جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، ان کی بیٹیاں کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، زینب میں مغنو جانا۔ راوی نے سچ کہا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا بنت زہرا تیرے پردے خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
بانیان مجلس ہمارے رضا مرچنٹ صاحب، ان کے اہل خاندان کو اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، تمام حاضرین کو فردن فردن ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، عباس نامدار کا علم اٹھاتے رہنے کی ہمیں سعادت عطا فرما۔ جن مرحومین کے لیے ہم نے ابتدا میں سورہ فاتحہ پڑھی، میرے مالک ان سب کے درجات بلند فرما۔ آپ تمام حضرات سے ایک بار پھر یہی درخواست ہے کہ ان تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً ہمارے فاضل بھائی کے رضا مرچنٹ کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ مزید سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ شہناز امین، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد سہارنپوری، علامہ رشید ترابی مرحوم، شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، اور وہ تمام مومنین مومنات جو سال گزشتہ تک اس مجالس میں شریک ہوتے رہے، اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان سب کے لیے فاتحہ۔ دعائے صحت کی التماس سے ہمارے رضا مرچنٹ کے بہت قدیم دوست جناب وسیع حضرت رضوی صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائی خدا تعالیٰ ان کو بیمار ہے کربلا کے طفیل شفا کامل عطا فرمائے۔ اسی طرح جناب مرحوم امان اللہ ہیمانی کے فرزند جوان فرزند سجاد ہیوسٹن میں ایک موذی برس کا شکار ہیں، آپ سب مل کے دعا کیجیے کہ خدا تعالیٰ بیمار کربلا کے طفیل انہیں شفا کامل عطا فرمائے، ان کی تنون کو تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ان کو طول حیات عطا فرمائے۔